مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو نہیں چنیں گے. ابھی تک ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں. میکسیمم اگر ہوا اور ہم الائنس کرنا ہوا تو ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے. عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ پی پی یا نون لیگ سے اتحاد کرے. ایم کیو ایم سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کی باتیں ہیں. اپوزیشن میں بھی بیٹھے ٹف ٹائم دیں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے. پہلے درست نتائج تو جاری کیے جائیں. فارم 45 کے مطابق ہماری اکثریت ہے. وفاق میں تنہا بھی حکومت بنا سکتے ہیں. الیکشن ریزلٹ کے نوٹیفیکیشن میں 10 دن لگیں گے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کی آواز نیوز سے گفتگو. کہا ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوہستان کے نتائج آ گئے اور لاہور کے نہیں آئے؟ کے پی میں ہماری 2/3 اکثریت ہے. فائنل نتائج ملنے کے بعد ہی مخصوص نشستیں لیں گے. ہمارے تمام امیدوار پارٹی سے وفادار ہیں. جو لوگ چھوڑ گئے الیکشن میں سب نے ان کا حال دیکھ لیا. انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف پی ٹی آئی نے آج ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے دی. جہاں تک نمبر گیم ہے، اصولی طور پہ جو سیاسی جماعت کے پاس اکثریت ہے، پہلے حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سازی کرے. جس جماعت کے پاس اکثریت ہو حکومت بنانا اس کا حق بنتا ہے. ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی. بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا. یہ ایونیو سے گفتگو میں کہا الیکشن کے مکمل نتائج کا انتظار ہے. ابھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. نون لیگ یا پی ٹی آئی سے بات کرنے کا نتائج آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. میں وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی کا نامزد امیدوار ہوں. فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں سی سی کا اجلاس بلانا ہوگا. نون لیگ قیادت سے ملاقات ہوگی یا نہیں یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں. ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ کامیاب نہیں رہا. الیکشن ریزلٹ اے آر وائی پر ہی دیکھ رہا تھا. رات تک لاہور میں جیت رہا تھا. موبائل سروس بند ہونے سے پہلے میرے 61,000 ووٹ تھے. اس کے بعد نتیجہ بدل گیا. پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد ارکان کے قومی اسمبلی میں سب سے بڑا گروپ 95 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر. نون لیگ 78 ارکان کے ساتھ دوسرے اور پی پی 54 کے ساتھ تیسرے نمبر پر. تحریک انصاف نے حکومت سازی کی حکمت عملی پر مشاورت شروع کر دی. ارکان قومی اسمبلی سے روابط کی ذمہ داری بیرسٹر عمیر نیازی کے سپرد. 78 نشستوں والی نون لیگ بھی حکومت سازی کی کوشش میں لگ گئی. نون لیگ اور پی پی میں ایک دن میں 3 رابطے. آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ملاقات ملتوی. آج ملنے کا امکان. ایم کیو ایم کا وفد لیگ قیادت سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ گیا. بلاول بھٹو لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے. آج اہم ملاقاتیں کریں گے. آصف زرداری اور شہباز شریف میں جمعے کی رات کیا باتیں ہوئیں، تفصیلات سامنے آ گئیں. ذرائع نے بتایا ملاقات نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے گھر ہوئی. شہباز شریف نے شکوہ کیا پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم میں ہم پر بیجا تنقید کی. آصف زرداری نے کہا وہ الیکشن مہم کا حصہ تھا. آپ بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے. اب حکومت سازی کے معاملات طے کریں. سابق صدر نے کہا جمہوری استحکام کے لیے مل کر فارمولہ طے کرنا ہوگا. شہباز شریف نے نواز شریف سے مشاورت کے لیے وقت مانگا. آصف زرداری نے کہا ہم اپنی جماعت سے مشاورت کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں. دونوں جماعتیں مشاورت کے بعد بات چیت آگے بڑھائیں گی. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں. یہ سیٹ توفتاً پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں. مسلم لیگ نون میں جوائن کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کا بہت دل سے مشکور ہوں. قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنے والے 4 آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل. این ایچ 54 راولپنڈی سے منتخب بیرسٹر عقیل نے ویڈیو بیان میں کہا نشست نواز شریف کی امانت تھی، توفتاً پارٹی کو دے رہا ہوں. این اے 48 اسلام آباد سے منتخب راجہ خرم نواز نے کہا نون لیگ اور آئی پی پی کا حمایت یافتہ امیدوار تھا، باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں. این اے 189 راجن پور سے منتخب سردار شمشیر خان مزاری کہتے ہیں ریاست کے ساتھ ہوں اس لیے نون لیگ میں شامل ہوا. این اے 253 سے میاں خان بگٹی بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے.
ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے مسلم لیگ نون اس میں ابھی اس طرح اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. ان کی جو سوشل میڈیا مشین ہے وہ آج کی نہیں، وہ بہت سالوں سے ہم سے بہتر ہے. یہ 2024 کا غالباً پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن تھا. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کامیابی سرپرائز ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن تھا. نئے ووٹرز تک کمیونیکیشن یقیناً چیلنج ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مشین ہم سے بہتر ہے، لیکن رہنما خرم دستگیر کی EMI نیوز سے گفتگو. کہا پنجاب سے متعلق فیصلہ مرکز کے فیصلے کے بعد ہوگا. وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی نواز شریف پر متفق ہے. شریف خاندان کے تمام امیدواروں کی جیت چیلنج. نواز شریف کی کامیابی پر ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئیں. آزاد امیدوار شہزاد فاروق نے NA 119 سے مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواستیں دے دی. NA 118 سے حمزہ شہباز اور PP 164 سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں. عثمان ڈار کی والدہ خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف میدان میں آ گئیں. عطا علیم خان گیلانی رضا ریاض پیرزادہ کی جیت بھی چیلنج. شیب جاہین راجہ بشارت حلیم عادل شیخ بھی ناکامی کے خلاف عدالت پہنچ گئے. MKM کے سربراہ خالد مقبول کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی. کراچی میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدواروں کا قانونی کارروائی کا فیصلہ. جبران ناصر کی سربراہی میں 8 رکنی وکلا کی قانونی ٹیم کیسز دائر کرے گی. 20 سے زائد امیدواروں کی وکلا سے ملاقات. قانونی ٹیم بغیر فیس کے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کے مقدمات لڑے گی. امیدواروں نے تمام حلقوں سے فارم 45 اور دیگر ثبوت وکلا کو فراہم کر دیے. تین سطری ایک ترامیم کا وہ ہے، یہی مطالبہ ہے، یہی معاہدہ ہے. تو بیٹھ کے بات کریں گے، ہم ساتھ دے سکتے ہیں آپ کا. دیکھیں اگر ہمارے ووٹوں سے حکومت بننی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جو 3 ترامیم پر ہمارا ساتھ دے گا اس کے ساتھ تعاون کریں گے. MKM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے جو معاہدہ ہوئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. پی ٹی آئی اور MKM کا ساتھ چلنا خواب ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نے کراچی کو وقت نہیں دیا ورنہ 1-2 نشستیں جیت سکتے تھے. MKM آج یوم تشکر منائے گی. جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں تیاریاں مکمل. پیپلز پارٹی سندھ میں لگاتار چوتھی بار حکومت بنائے گی. 129 میں سے 84 نشستیں جیت لیں. مراد علی شاہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا CEC فیصلہ کرے گی. کراچی سے MKM کتنی نشستیں نکالنا سرپرائز ہے. PP کو 8 سے 12 نشستوں کی توقع تھی. کراچی میں جو نشستیں ہارے ہیں انہیں دیکھنا ہوگا. بلدیاتی انتخابات کے لیے MKM کا کہنا تھا ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں ہیں، اس لیے ان کی جیت پر حیران ہوں. ہمیں MKM کی کوئی ضرورت نہیں. وفاق کی سطح پر الگ بات ہے. انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے. عوام نے آئین پر مشترکہ اعتماد ظاہر کیا. سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں. قوم کو انتشار پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل سعید آسمونی کی الیکشن کی کامیاب انعقاد پر قوم نگراں حکومت الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. کہا پولرائزیشن اور انتشار 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موزوں نہیں. سیاسی قیادت اور کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں ہر امیدوار کا نتیجہ پول ہونے کے 5 منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا. ہماری یہ جدوجہد جس کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد میٹنگز ہوئی ناکام کی گئی. پولنگ اسٹیشن پر شفافیت قائم رہی. RO آفس میں شفافیت پر سمجھوتا ہوا. RO آفس میں مبصرین کو جانے نہیں دیا گیا. 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے. 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا. پیفمن نے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی. لکھا ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 48% رہا. ایک اندازے کے مطابق 6 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا گیا.
ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد، راولپنڈی، چترال، سوات، مانسہرہ، مردان، بنوں اور گردنما میں جھٹکے، کسی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں 2 کروڑ روپے مالیت کے موبائل فون لوٹ لیے گئے۔ کورئیر کمپنی کی وین صدر سے موبائل فون لے کر نکلی۔ مسلح ملزمان نے فیروز آباد تھانے کی حدود میں سائٹ مار کر وین روکی اور ڈرائیور سمیت اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس نے ٹریکٹر کی مدد سے وین کا سراغ لگایا۔ خالی وین پارسا ٹاور کے قریب لاوارث حالت میں پائی گئی۔